سورہ مریم کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ترجمہ کنز العرفان، فرمایا پس تجھے سلام ہے، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے چاچا آزر سے بیزار ہو گئے تو آپ نے اپنے چاچا آزر کا جواب سن کر فرمایا تجھے دور ہی سے سلام ہے، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرمائے، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا آزر کے لیے جو مغفرت کی دعا فرمائی، اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں ہے، اور یہاں یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چاچا آزر سے یہ کہنا کہ عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام کو اس کے ایمان لانے کی توقع تھی۔ جب آپ پر اس کا ایمان نہ لانا واضح ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے آزر سے آپ علیہ السلام بیزار ہو گئے، پھر کبھی اس کے لیے دعائے مغفرت نہ فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوُّ اللَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے لیا تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا اور بہت برداشت کرنے والا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ یہ حتی الامکان لوگوں کو نیکی کی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ اٹھتے رہتے ہیں کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اور ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دور ہونے کی وجہ سے۔ ان نیک لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگوں کو دین اسلام کے قریب کیا جائے۔ اگر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت مطہرہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو نبی مکرم علیہ السلام نے کثیر جگہ پر دین اسلام کے لیے آپ علیہ السلام کو ستایا گیا۔ ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے اللہ کے راستے میں ستایا گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ تو مجھ سے پہلے نبیوں کو ستایا گیا اور نہ ہی میرے بعد کسی کو ستایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا تبلیغ دین جب فرماتے تو حال یہ تھا کہ طیفہ والا آپ علیہ السلام کو اگر آپ واقعہ پڑھ کر دیکھیں تو یوں اس روایت راویوں نے لکھا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کا جسم خون سے تر ہو جایا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام جب تھک جایا کرتے تھے تو لوگ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کو رائے خدا میں سب سے زیادہ ستایا گیا، اور آپ علیہ السلام کا نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ یہ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بار تیز بارش کے اندر نبی پاک نے ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو ابو جہل نے کہا کہ اتنی تیز آندھی، اتنی تیز بارش اور آپ میرے دروازے پر؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے نہیں آیا، میں تجھے نیکی کی دعوت دینے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ لیکن ابو جہل نے جب نبی پاک کے یہ جملے سنے تو راویوں نے لکھا کہ اس نے تیز بارش میں بھی نبی پاک کو اپنے گھر میں آنے نہ دیا، اپنے گھر کا یہ جملہ سن کر دروازہ بند کر لیا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا اور اللہ والوں کا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت پیش کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اپنی جان تک کی، اپنی عزت تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ قریب کے زمانے میں امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو دیکھ لیں، آپ کے اولین کے جو واقعات ملتے ہیں دیکھنے سننے کو تو وہ بھی کسی واقعے سے کم واقعات نہیں ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مسجد کے اندر میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں جب ایک بار میں گیا تو وضو خانے پر میرا نام لکھا ہوا ہے، میرے باپ کا نام لکھا ہوا ہے، اور فرماتے ہیں میرا اور میرے والد صاحب کا نام لکھ کر لوگوں نے آگے گالیاں لکھی ہیں، الیاس قادری تو ایسا ہے، تیرا باپ ایسا ہے، تیری ماں ایسی ہے۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان گالیوں نے بھی مجھے دین اسلام کی دعوت دینے سے پیچھے نہ کیا۔ میں نیکی کی دعوت دیتا گیا، لوگ میرے قریب آتے گئے
اور آج آپ دیکھیں تو دعوت اسلامی ایک بہت بڑا کارواں بن چکا ہے. تو یہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کا جو ہے ایک اپنی قربانی دینا ہے کہ آپ نے اپنی عزت تک کی پرواہ بھی نہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرتے رہے. تو آج آپ امیر اہل سنت بن گئے. اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کا صدقہ، ان نیک ہستیوں کا صدقہ ہم سب کو بھی نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.